بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد میلوڈی کا ریسٹورینٹ زینوز، اس کی کہانی میں نے شروع کی تو اس میں بہت سے نئے ٹرن آ جاتے ہیں۔ مثلا اس میں ایک خاتون کی کہانی ہے جو اس بابا جی کی جو مالک ہے اس کا، اس کی بیٹی ہے۔ بابا جی نے کئی شادیاں کی ہیں، کچھ ریکارڈ پر ہیں کچھ نہیں۔ اس کی ایک بیٹی نے یہ کہانی بنائی کہ اس کا باپ ویل چیئر پر ہے، لہذا اوپن اسپیس کا بھی اور زینوز کا بھی جو ڈی ایم اے کا لائسنس ہے وہ اس کے نام منتقل کر دیا جائے۔ لیکن یہ بات کسی طرح ڈی سی اسلام آباد جناب عرفان میمن کے پاس پہنچی، اور پھر جو اصل مالک ہیں بابا جی وہ ویل چیئر پر ڈی سی صاحب کے پاس پیش ہوئے۔ انہوں نے ڈی سی صاحب کو بتایا کہ میں نے ایسا کسی کو لکھ کر نہیں دیا، کیونکہ اس وقت تک یہ بات اوپن ہو چکی تھی کہ لائسنس کسی کے نام منتقل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس وقت ایف آئی اے کے ملک ساجد صاحب اس پہ انکوائری کر رہے ہیں، اوپر ڈائریکٹر کے بھی علم ہے۔ باپ کی جیلی یا فرضی یا کسی طرح کی تحریر سے لائسنس کو منتقل کرانے کی اس کوشش میں اس خاتون کا ساتھ دیا سی ڈی اے کے 3 ملازمین۔ یہ کون کون سے تھے، نام کیا ہے، شکلیں کیا ہیں، یہ آپ کو دکھاؤں گا۔ اس خاتون کی شکل بھی آپ ضرور دیکھیں جو باپ کے ساتھ بظاہر جیل سازی کر رہی ہے اور لائسنس منتقل کروانا چاہتی ہے۔ میں آپ کو جلدی یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سے ڈی ایم اے کے ملازم تھے جو شریک جرم تھے، شریک جرم ہیں۔ ایف آئی اے میں ملک ساجد اس کی انکوائری کر رہے ہیں۔ اس میں پولیٹیکل پریشر بھی ہے اور ویسے بھی پریشرز ہیں۔ ڈی سی اسلام آباد جناب عرفان میمن اور ڈی ایم اے رائے یاسر نے کوئی پریشر ابھی تک قبول نہیں کیا۔ رائے یاسر نے اس کی پیمائش بھی کروا لی ہے کہ یہ کتنا زائد ہے، اس کے یہ بھی معلوم کر دیا ہے کہ کتنے پیسے رہتے ہیں، بقائے جات رہتے ہیں اس کے۔ لیکن ابھی اسے چھوڑتے ہیں۔ ایف آئی اے کی تحقیقات کے بعد پرچہ ہونا اور گرفتاریاں ہونی بھی ضروری ہے۔ جس نے گرفتار نہیں ہونا ہوگا وہ کوشش کرے گا، ضمانت کرا لے گا۔ ڈی ایم اے نے اب تک اس پر کیا کیا ہے اور کیا کر رہا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ، لیکن ذرا اس میں دیکھیں ایک اور زینوز کی برانچ ہے فوڈ اسٹریٹ اسلام آباد میں، اس کا قصہ کیا یہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا، اور اسی میں یہ بھی بیان کروں گا کہ جو خاتون مالک کی بیٹی پیش ہوئی نہیں تھی بلکہ جس نے لائسنس منتقل کروانے کی کوشش کی، اس نے ایک اور کام بھی کیا۔ اس نے کئی پرچے کروانے کی کوشش کی، جن میں سے ایک پرچہ اپنے بھائی کے خلاف بھی کرایا جو دست درازی کا تھا، کپڑے پھاڑنے کا تھا۔ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اگلے انشاءاللہ ویلاگ میں کہ وہ پرچہ کیا ہے، تحریر کیا ہے، اصل کیا ہے، کیا اس پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہانی بڑی کنجلک ہے، لیکن آج یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، اور یہ بھی کھلی آفر ہے کہ ہم کوئی یک طرفہ سٹوری دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر کسی فریق کا کوئی موقف ہے تو ہم اسے اپنے ہاں جگہ دینے کو تیار ہیں۔ ہمارا رابطہ نمبر موقف کے لیے ہے
0307500879۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے کوئی بات ایسی کہی ہے جو کنٹراڈکٹ ہو سکتی ہے تو ضرور کیجیے گا۔ میں نے کبھی اپنی کسی بات کو حرف آخر نہیں سمجھا، اور میڈیا یا اخبار نویسی میں یہ بات اچھی بھی نہیں ہوتی۔ ہر وقت ٹرن آتے رہتے ہیں، ٹرن ہوتے رہتے ہیں، اور آپ بھی ضرور سنیے گا۔ بہت شکریہ۔